السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ بھی مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے ہی ہے۔ یہ سوال انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب ایک بات یہ معلوم کرنی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب، امامت کرتے ہیں میرٹھ میں۔ کل ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی صاحب نے ان کو کپڑے دیے، اصل میں ان کی والدہ کی عدت پوری ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسے موقع پر امام صاحب کو ایک جوڑی کپڑے دیے، حالانکہ وہ کپڑا ایسا پہننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی میں اس کپڑے کو پہنوں گا بھی نہیں، اور جو ہے نا انہوں نے اس کو استعمال کیا اور رکھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں میں کسی اور جگہ دے دوں۔ تو ان کے مقتدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے، ایسا شخص اگر کوئی ایسا کپڑا پہن لے، جیسے عدت پوری ہوتی ہے اس میں کپڑا وغیرہ دے دیتے ہیں، تو کیا امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جبکہ ان امام صاحب نے اس کپڑے کو پہنا بھی نہیں ہے، ہاں بس انہوں نے لے کر رکھ لیا ہے، اب وہ چاہتے میں کسی جو مستحق ہوگا اس کو دے دوں گا۔ تو آپ سے اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جن کے گھر میں عدت پوری ہوئی ہے اور جن کی والدہ عدت سے اٹھی ہیں، تو عدت سے اٹھنے پر جو کپڑے دیے جاتے ہیں، یہ کپڑے دینا شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اور شریعت میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک رسم ہے جو ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی کر لی ہے۔ تو اس کا مقصد ویسے ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردے کو ثواب پہنچ جائے، مگر جہالت اس بارے میں اتنی ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہوا تو مثال کے طور پر کسی لیڈیز کا انتقال ہوا تو کپڑے بھی لیڈیز کے ہی نکالے جائیں گے، یہ عجیب بات ہے۔ اور اگر مرد کا انتقال ہوا تو کپڑے بھی مرد کے ہی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھی انتقال لیڈیز کا ہوا تو اس کے نام سے کسی غریب کو کوئی کرتا پجامہ یا جو زنانہ سوٹ ہوتا ہے وہ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ انتقال لیڈیز کا ہوا ہے تو لیڈیز ہی کے کپڑے دیے جاتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ اگر زنانے کپڑے دے دیے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا مردے کو۔ اسی طرح سے اگر انتقال ہوا ہے مرد کا اور کپڑے دے دیے لیڈیز والے تو بھی اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی سوچ ہمارے یہاں لوگوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو عدت میں کپڑے دیے گئے ہیں، اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عدت میں اس طرح سے کپڑے دینا عدت پوری ہونے پر یہ بالکل غلط ہے، نہیں دینے چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو کپڑے دینے والا جو آدمی ہے، جو کپڑے دینے والا شخص ہے، اس کو اتنی تمیز ہونی چاہیے تھی کہ وہ کپڑے آخر دینے کس کو ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی امام ہے تو امام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام جو مد ہیں ان تمام کا حقدار ہو، یعنی اس کو زکوٰۃ بھی دے دی جائے، فطرہ بھی دے دیا جائے، صدقہ بھی دے دیا جائے، خیرات بھی دے دی جائے، اور اس کو اللہ نام کا بھی دے دیا جائے۔ امام ہونے کی وجہ سے اس کو سب کچھ دیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ آدمی غریب ہے۔ ایسے امام ہیں ہماری اس دنیا کے اندر کہ جن کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ کئی سو گھروں کے خرچے چلتے ہیں۔ ایسے امام ہیں، ان کی خود کی آمدنی سے کئی سو گھروں کے خرچے چلتے ہیں۔ تو صرف یہ سوچنا کہ یہ امام ہیں اس لیے مرے ہوئے کے کپڑے ہم ان کو دیں گے، یہ بہت زیادہ گندی سوچ ہے۔ اس سوچ سے باہر نکلنا چاہیے۔ اب امام صاحب نے ان سے کپڑے لے لیے، صرف شرما حضوری لیے، شرما حضوری، ورنہ جیسا کہ حضرت مولانا نے بیان کیا، آپ نے سنا بھی ہے، جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ بھئی وہ کپڑے پہننے کے قابل بھی نہیں تھے پھر بھی لے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ کپڑے نہیں لیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ امام کا معاملہ بھی تو کچھ ایسا ہے کہ جس کو ناراض کر دیا بس وہی امام کے خلاف ہو جائے گا، جس کی گھر میں نہ چلتی ہو وہی امام کے خلاف ہو جائے گا، جس کو سماج نے نکار دیا ہو وہی امام کے خلاف ہو جائے گا، جس کی اس کے گھر کے لوگ نہ سنتے ہو وہی امام کے خلاف ہو جائے گا۔ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے مصلحتاً وہ کپڑے لے لیے۔ اب جب امام صاحب نے وہ کپڑے لے لیے تو کپڑے پہننے کے قابل تو ہے نہیں۔ اب جب پہننے کے قابل نہیں، امام صاحب نے کہا میں کسی اور کو دے دوں گا، امام صاحب نے لے کے رکھ لیا۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں کیا امام صاحب نے، کوئی غلط نہیں کیا امام صاحب نے کہ بھئی اب امام صاحب نے کپڑے لے لیے، اب امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تم کتنے ہی الٹے کام کر لو،
تم کتنی ہی دوسروں کو ٹوپی پہنا لو، تم کتنے ہی حرام کھاتے رہو، حرام کے بکرے، حرام کے مرغے اور حرام کے چکن اور سب کچھ تم حرام کھاتے رہو، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا پہننا حرام، تمہارا رہنا حرام، تمہارا بولنا حرام، تم سارے حرام کام کرو پھر بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب نے کپڑے لے لیے عدت پوری ہونے پر، مجبوری میں کپڑے لے لیے، پہنیں گے نہیں، اس لیے لے لیے کہ فتنہ کھڑا نہ ہو، تو امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو ان تمام حرکتوں سے باہر آئیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امام صاحب ہیں تو یہ مجبور ہیں۔ آپ میری بات سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں زیادہ تر امام دین کی خدمت ثواب کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ آپ اپنے اماموں کو کیا تنخواہ دے رہے ہو اس کا سب کو پتہ ہے۔ اتنی موٹی تنخواہ نہیں دے رہے آپ، جتنی موٹی تنخواہ آپ امام صاحب کو دے رہے ہو، امام صاحب کا ان پیسوں سے ان کے کپڑوں کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں۔ لیکن امام صاحب کا مقصد ان علماء کا، آج کے زمانے کے جو علماء ہیں، زیادہ تر علماء ان کا مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت ہوتے رہے، دین زندہ ہوتا رہے۔ اب اگر آپ کا یہاں پر کوئی ایسا مولوی ہو کہ جس نے مدرسے کے نام پر یا مسجد کے نام پر فراڈ کر دیا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی مولوی غلط ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی مولوی دین کی خدمت کی نیت سے دین میں لگا ہوا نہیں ہے، بس جتنے بھی ہیں سب پیسے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کوئی ایک برا ہو تو اس کی وجہ سے سب کو برا نہیں کہا جائے گا، سیدھی بات سمجھ لو۔ کسی ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کی وجہ سے سارے ہی اسپتالوں کی خدمتوں کو اور سارے ہی بڑے MBBS اور BUMS وغیرہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، ہر ڈاکٹر کی خدمت کو نکار دیا جائے کسی ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ایک چھوٹے موٹے انجینئر کے کسی غلط کام کرنے کی وجہ سے اپنے کام میں اس نے کچھ فالٹ کر دیا، اس کی وجہ سے بڑے انجینئروں کو اگر ان کی خدمتوں کو نکار دیا جائے تو ایسا نہیں چلے گا۔ کسی بھی اسٹاف میں اگر ایک دو آدمی غلط کام کر دیں تو ان ایک دو آدمیوں کی وجہ سے اس اسٹاف کے نیچے سے لے کر بڑے تک، چھوٹے سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں، سب کی خدمتوں کو نکار دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی کہ امام صاحب نے جو عدت کے کپڑے لیے ہیں، کپڑے لینا ان کے لیے صحیح نہیں تھا، اب انہوں نے مجبوری میں لیے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ ان امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کپڑے ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ اب مقصد یہ تھا کہ چلو فتنہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ مقتدی بھی تو ایسے ہوتے ہیں، اس نے امام صاحب کے پر لگ گئی، امام صاحب نے ہمارا کھانا نہیں لیا، امام صاحب کا دماغ ساتواں آسمان پر ہے، ہم نے اپنی امی کے مرنے پہ انہیں کپڑے دیے، انہوں نے کپڑے نہیں لیے ہمارے، تو لوگوں کا بھی یہ حال ہے۔ اب یہ جو مقتدی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، یہ خود کتنے سیدھے ہیں، 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب ان کا بڑھاپا ہے، اب انہوں نے مسجدوں کے کونوں کو پکڑ لیا ہے، جوانی میں سارے غلط کام انہوں نے کیے ہیں، جوانی میں ہر برائی انہوں نے کی ہے، جو بھی کام دنیا کے اندر غلط سے غلط اور برے سے برا ہو سکتا ہے وہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اب انہوں نے نماز پکڑ لی اور مسجد کا کونا پکڑ لیا، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑے حضرت جی ہم ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا معاملہ وہ ہے کہ بار کہہ رہا ہوں کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تم لوگ ایک امام کا، ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے، سمجھ لیں بات کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ مسئلہ مسائل کو سمجھنے والا عالم یہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد وہ کہ جو پوری رات نفل نمازیں، پوری رات نمازیں پڑھتا رہے، پورے دن روزہ رکھتا رہے، اس سے بھی زیادہ ایسے 1000 عابد ہوں، ان سے بھی زیادہ شیطان پر یہ بھاری ہے عالم۔ اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو تمہارا، یعنی تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تم نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں تو دھکا دے کے نکال دو، جب چاہو جب امامت سے ہٹا دو، جب چاہو جب انہیں مدرسوں سے نکال دو، جب چاہو جو چاہو انہیں سنا دو الٹی سیدھی، جب چاہو انہیں ڈانٹ دو۔ یہ تمہارے باپ کے غلام نہیں ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے معاوضے پر، چھوٹی سی رقم پر بس، ورنہ ان کی خدمتوں کی جو
جو بدلہ ہے وہ تم لوگ وہ نہیں دے سکتے۔ تو امام صاحب نے کپڑے لیے، بہرحال عدت کے کپڑے لیے ہیں۔ اب امام صاحب نے کہا کہ میں یہ کپڑے واپس کر دوں گا۔ کس کو؟ کسی غریب کو، جس نے دیے اس کو نہیں بلکہ کسی غریب کو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس بات میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ کپڑے لینے سے نماز نہیں ہوگی؟ کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ لیکن ہاں، تم جو حرام کھا رہے ہو اور تم نے جو اتنے سارے لوگوں کے گلے کاٹ کر، ان کی جیب کاٹ کر یہاں تک پہنچے ہو، اپنے بچوں کے لیے دکان، مکان اور تمام چیزوں کا انتظام تم لوگوں نے کر دیا۔ اب تمہارے بچے بڑے ہو گئے، اب تم مسجد میں آ گئے اور مسجد کے کونے تم نے پکڑ لیے۔ اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب ہم بہت بڑے حضرت جی بن گئے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے پرانے دن یاد رکھنے چاہیے، اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے دنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور میری ایک بات سمجھ لیں، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسجدوں کے کونے پکڑنے والے لوگ ہیں، یہ جو مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے مقابلے میری نظروں میں، یہ میرا گمان ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، میری اپنی سوچ ہے، اس پر کسی کا بس نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ میری نظروں میں ان لوگوں سے زیادہ اچھے وہ لوگ ہیں سوچ کے اعتبار سے، وہ لوگ ہیں کہ جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا جو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں علماء کے لیے، اماموں کے لیے اور مولویوں کے لیے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بھی وہ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کے دماغوں کے اندر تو گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری اور ہمارے باپ کی۔ دوسری طرف وہ جو لوگ ہیں جن کا داڑھی نہیں ہے، جو ہر ٹائم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ہر وقت، اور ہر وقت بازاروں میں یہاں وہاں، اور دیکھنے میں ایسا کہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کا ڈر ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے وہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ڈھیٹ، یہ لوگ بہت زیادہ پک گئے ہیں، پک چکے ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اس وجہ سے انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کسی کا دل دکھانے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں، یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کی آڑ میں سارے غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں اماموں پر کہ ان امام صاحب کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے گا ایک صحابی کا۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.